سب سے پہلے میں چیئرمین ایم سی جناب ذکا اشرف صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں اور ہمیں بتائیں کہ جو چند اچھی خبریں جن کے ہم منتظر تھے کچھ روشنی ڈالیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان نصیر صاحب، نائلہ بھٹی صاحبہ، لیگ کمشنر اور ہمارے صحافی بھائی، السلام علیکم. آج ہم دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو تھا ہمارا جو آسٹریلیا گئے تھے میں اور چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر صاحب، اور وہاں پر ہماری کس طرح سارا کچھ رہا، کیا کچھ ہم نے وہاں پر ایک اچھی سٹارٹ لیا ہے پاکستان آسٹریلیا کے درمیان، اور اچھی میٹنگ رہی ہے ہماری، تو اس سے ہم آگاہ کریں گے. اور دوسرا یہ بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا کرم ہے کہ جو ہمارے پی ایس ایل کے جو رائٹس سیل ہوئے ہیں وہ پچھلے سال سے 3 ارب زیادہ کی پرائز پہ ہوئے ہیں، وچ از آئی تھنک از اے ریمارکیبل اچیومنٹ، اور آئی تھنک اٹس دی ہائیسٹ ان آر ہسٹری. اور یہ میں اس کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو اور جو اس کے سیل کرنے والی بڈ کمیٹی تھی ان کو بھی دیتا ہوں کہ دے آر دی مین پیپل ہو ریئلی ورکڈ ہارڈ. تو آج مقصد آپ سے شیئر کرنے کا تھا کہ جو ہم نے اچیو کیا تو میں کہا آپ سے ہم کر لیں. تو سب سے پہلے میں پی ایس ایل کے حوالے سے نائلہ بھٹی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ لیگ کمشنر ہے ہماری پی ایس ایل کی، تو یہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں، بتاتے ہیں جی کیا کچھ کیا. تھینک یو. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جی اچھا دن تھا ہمارے پی سی بی کے لیے، پی ایس ایل فرینچائزیز کے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے بھی. ہمارے ڈومیسٹک براڈ کاسٹ رائٹس کی سیل تھی فار دا نیکسٹ 2 ایئرس، پی ایس ایل 9 اور 10 کی، اور لائیو اسٹریمنگ اگین فار پی ایس ایل 9 اینڈ 10 فار دا پاکستان ٹیریٹری. ہم تھوڑا سا ڈرے شروع میں ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن تھوڑی ذرا تھی تشویشناک، بٹ وی ور ویری شیور کہ جو پی ایس ایل کا برانڈ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑی اچھی پرائس اپنے برانڈ کے لیے ویلیو نکال لے گا. سو اینڈ الحمد للہ وی گاٹ اے گریٹ پرائز. 4 بڈرز تھے، چاروں جو اسپورٹس چینلز ہیں انہوں نے بڈ کیا. جیو اسپورٹس نے، ہم ٹاور اسپورٹس نے جو کہ 10 اسپورٹس ہے، اور پی ٹی وی اسپورٹس اینڈ اے آر وائی اسپورٹس. اے آر وائی کی سب سے ہائیسٹ بڈ تھی آفٹر دا سیکنڈ راؤنڈ. پہلے راؤنڈ میں کم بڈز آئیں، پھر ہم نے ان کو دوبارہ موقع دیا. تو سیکنڈ راؤنڈ میں اے آر وائی نے بہت اچھی ماشاء اللہ بڈ کی. اٹ واز نیئرلی 47 to 48% مور دین دا لاسٹ ٹائم. سو وی ور ویری ہیپی ود دیٹ. اٹ واز این ایکسلنٹ بڈ. ہماری بڈ کمیٹی میں فرینچائز ممبرز بھی ہیں، اونرز بھی ہیں، وہ بھی پارٹ آف دا بڈ کمیٹی ہیں. اور کیونکہ یہ زیادہ تر پیسے انہیں کو ہی جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی خوش تھے اس اماؤنٹ سے. سو دا فرینچائز اونرز ور ویری ہیپی. اس کے بعد نیکسٹ بڈ تھی ہماری لائیو اسٹریمنگ کی. لائیو اسٹریمنگ کی بڈ الحمد للہ بھی بہت اچھی گئی. اٹ واز اے نیو کمپنی. بڈنگ سب نے کی تھی، جتنے بھی جو ہیں پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، سب نے بڈ کی. کچھ کنسورشیم کے ساتھ آئے اور کچھ نے الگ بڈ کی. اس میں ولی ٹیکنالوجیز اسلام آباد بیسڈ ہیں بٹ دبئی میں بھی ان کے آفیسز ہیں. اٹ واز اے نیو کمپنی اور انہوں نے بڑی اگریسو بڈ کی اینڈ دے بڈ 113% مور دین دا لاسٹ بڈ سائیکل for the next 2 years, which was an amazing bid. So again, I think it was a wonderful achievement and it goes to show that PSL as a brand kitna bad chuka hai aur kitna important hai and why people would love to be associated with the brand. Thank you. تھینک یو جی. نائلہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کر دیا. اب ہمارا جو دوسرا تھا جو وزٹ ٹو آسٹریلیا، تو اس میں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح شروع ہوئی کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی
اور ان کو ہم نے سارا یہ بتایا کہ کس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ آسٹریلیا کے ساتھ اگر کریں تو میں تو اس کا بہت حامی ہوں, کیونکہ اس سے پاکستان کی کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہم نے ان کی خیر اس تجویز کو بھی لیا. پھر اپنے ذہن میں بھی ہمارا بھی تھا, اپنے پی سی بی میں جو اپنی ٹیم ہے ان کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے. اور انڈیا گئے, ہماری جو آئی سی سی کی میٹنگس تھیں اس کی سائڈ میٹنگس میں جو کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا. ان کے جو سی ربرو ہیں ان کے ساتھ سلمان صاحب نے بڑا اچھا کیا. تو مل کے ہماری دونوں کی ایک ایسی کمبینیشن بن گئی کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پی سی بی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم نے موو کرنا شروع کیا. اور مقصد یہ تھا کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو مل کے ہم کوئی ایسا فیوچر میں ایسا کریں جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو, کرکٹ کی بہتری ہو, اور پاکستان کے جو کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں پلینگ کنڈیشنز کے ہوتے ہیں, تو ان کو ایشین میں تھا, ہمیں وہاں کا تھا. تو اس کو ہم نے کہا کہ لیٹس میٹ اٹ اینڈ سٹ ٹوگیدر اور اس پہ آپ کریں. تو کرکٹ آسٹریلیا کے جو چیئرمین ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے آرڈر میں ایک کھانا بھی کیا, ایک ڈنر کیا. اور ڈنر میں ہم بھی گئے, ہمارے ٹیم ڈائریکٹر حفیظ صاحب بھی تھے, تو ہم نے سلمان صاحب اور ہم بھی تھے. تو ہم نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ, اور ہماری ان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو اس کے لیے جو تفصیلات ہے میں تھوڑا سا ریکویسٹ کرتا ہوں سلمان صاحب اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. تھینک یو چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو. چیئرمین صاحب نے بتایا, میرا خیال سے تھوڑا سا میں ایکسپینڈ آپ کی اجازت سے کروں گا کہ جو چیلنجز اس وقت فیس کر رہے ہیں نا کرکٹ کی دنیا میں سارے کرکٹ بورڈ, کچھ ان پہ بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے, ہم جب ملتے بھی ہیں میٹنگز میں آئی سی سی کے ساتھ بھی, اور ریگولرلی ہمارا انٹریکشن بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, خواہ وہ فون پہ ہو یا زوم پہ ہو. تو ایف ٹی پی کے اندر جو کیلنڈر ہے ہمارا, اس کے اندر اتنے زیادہ کرکٹ ہو گئی ہوئی ہے, اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. سیزنز کا ایشو آتا ہے کہ جی ونٹرز میں یہاں کرکٹ نہیں ہو رہی, آسٹریلیا میں ان کے ونٹرز میں نہیں کرکٹ ہو پا رہی, اور بھی ملک جن کے ساتھ یہ چیلنجز آتے ہیں ان سے ہم بات چیت ریگولرلی کرتے رہتے ہیں. کرکٹ آسٹریلیا وی آر تھینکفل ٹو دیم, ان کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے اوور دا پاسٹ فیو منتھس. اور یہ پرٹیکولر ٹور کے ساتھ ہم نے کچھ میٹنگس اٹیچ کر دی تھیں کہ جو ہم پہلے ڈسکشنز کر رہے تھے ان کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی جائے. سو ایک اس میں اب چونکہ پی ایس ایل کی پہلے بات ہوئی ہے, وہ والا نقطہ پہلے ہینڈل کر لیتے ہیں کہ ایک تو اب یہ بزی کیلنڈر کی وجہ سے لیگیں بھی اتنی زیادہ شروع ہو گئی ہیں, کلیش آنے شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہم نے بات یہ کی کہ ان آر پارٹنرشپ ون آف دا تھنگس جو ہم ضروری سمجھتے ہیں دونوں کنٹریز کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں لیگیں آپس میں فیوچر میں کلیش نہ کریں. سو شیڈیولنگ کے اوپر ہم نے ایک پرنسپل انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ٹو انشور کہ ہمارے آپس میں شیڈیول پی ایس ایل اور بی بی ایل کے کلیش نہ کریں. دوسرا پلیئر اویلیبلٹی پہ بات کی. پلیئروں کے پاس بھی اب اتنی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں, اتنی زیادہ لیگز ہیں, اتنی زیادہ کرکٹ ہے, ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, انجریز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی بات کی کہ کس طرح ایک دوسرے کے لیے بہتر پلیئر پول آف پلیئرس کو اویلیبل کیا جائے, پی ایس ایل کے لیے بھی اور بی بی ایل کے لیے بھی, اور این او سیز کے لیے ذرا ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ڈیولپمنٹ آف کرکٹ کے اوپر بہت بات ہوئی کہ کس طرح ہم کرکٹ کو اکٹھے مل کے اپنی ویکنیسز جو ہر بورڈ کی اور ہر کرکٹ کی ہیں اس کو اوور کم کر سکیں, کس طرح اکٹھے کام کر کے اسٹرینتھن کر سکیں ایک دوسرے کو. سو اس میں ہمارا خیال تھا کہ ایک تو مین انڈر 19 شاہینز ٹیم اور ویمن ٹیم, ان کے ٹورز کو زیادہ ریگولر کیا جائے. جی ضرور, تھینک یو. سو یہ بات ہوئی کہ کس طرح ہم ایڈیشنل ٹورز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک میں, شاہینز کے, انڈر 19 کے اور ویمن کے, اور کس طرح ہم اس کو ایک اینیول فیچر بنا سکتے ہیں
کہ جب یہاں پہ پاکستان میں ہم ان کو ہوسٹ کر سکیں اور وہ ہمیں آسٹریلیا میں ہوسٹ کر سکیں, تاکہ وہ ایشین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں اور ہم آسٹریلین کنڈیشنز کے اندر ایکسپوجر لے سکیں, جو کہ ایک کمی رہی ہے اوور ٹائم. آئی تھنک یہ ہم نے ریئلائز کیا ہے, ہمیں فیڈ بیک بھی یہی آتا رہا ہے فرام کرکٹ ٹیم اینڈ دا کرکٹ مینجمنٹ ٹیم کہ یہاں کے کنڈیشنز کے عادی نہیں ہیں پلیئرز, اور بڑے سالوں بعد جاتے ہیں, کم میچز کھیلتے ہیں آسٹریلین کنڈیشنز میں. تو ہم نے سوچا ایک ینگر لیول سے, جونیئر لیول سے ان کے دورے جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بڑھیں, اور کوشش یہ ہے کہ اس طرح ہم کلیبریٹ کر کے مین, ویمن اور انڈر-19 ٹیمز کو ایک دوسرے کے ممالک میں زیادہ کھلائیں. اس کے بارے میں ہم نے بھی ایکسپلور کیا کہ کیا کسی اور ملک کو بھی اس میں ہم ایڈ کر سکیں تاکہ 3 ایک ٹرائی لیٹرل قسم کا ارینجمنٹ ہو سکے. اس پہ ابھی فردر ڈسکشنز ہماری جاری ہے, لیکن پرنسپل انڈرسٹینڈنگ دونوں بورڈز کی یہ ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اینیول ایک دوسرے کو وزٹ کریں ہماری یہ 3 ٹیمیں, تاکہ ہم امپروو کر سکیں. جنرلی گلوبل کرکٹ گورننس اور ICC کے جو ایشوز ہیں اس کے اندر کلیکٹیولی ہم پلان کر سکیں کہ کس طرح ایڈریس کرنا ہے چیلنجز کو. ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی, کیوریٹرز کی بات ہوئی. چیئرمین کا بڑا اسٹرانگ ویژن تھا کہ جی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہماری کیوریٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور یہ بھی ضرورت ہے کہ جو ریسنٹ اپڈیٹس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا ہم یوز کر سکیں. تو اس میں بھی دے ور کائنڈ انف ٹو سے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ رن کریں گے اور اپ گریڈ اور اپ اسکل کریں گے آپ کے گراؤنڈسمین اور کیوریٹرز کو. سو یہ 3-4 اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں, جس کی ڈیٹیلز ابھی فلیش آؤٹ ہونی ہے, اور ایک اگریمنٹ بھی سائن ہوگا ایٹ اے سبسیکوینٹ اسٹیج. اور جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک ویمن کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس اس طرح بھی رہا کہ ان کی FTP میں تھوڑے گیپ زیادہ ہیں, تو کہاں کہاں ایسے مواقع پاسبل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وزٹ کر کے کھیل سکیں اور لرن کر سکیں ایک دوسرے کی کنڈیشنز کے اندر, اور اس طرح اپنے پلیئرز کو اپ اسکیل کر سکیں. تو یہ ہماری جنرل کچھ اگریمنٹس ہوئی ہیں, اور جیسے جیسے ڈیٹیلز اور فلیش آؤٹ ہوں گی تو ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. تھینک یو. آئی تھنک یہ جو ہے یہ ایک پہلی دفعہ کوئی اس طرح ایک اپرچونیٹی ملی ہے. اس سے پہلے تو کبھی آج تک نہ مطلب کرکٹ آسٹریلیا نے یا ہم نے کبھی اس طرح انیشیٹو نہیں لیا. تو آئی تھنک یہ PCB کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو ہم نے لیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں گئے اور ہماری ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ جو فریش ٹیلنٹ بھی ہم نے ڈالا, 4-5 پلیئرس تھے ہمارے, ان کی بھی بڑی اچھی پرفارمنس آئی, اور ان کو بھی اوپننگ ملی انٹرنیشنل جو گراؤنڈز پہ کھیلنے کی. تو ایک بچوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے, اور اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی کہ جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے کھانا ہوسٹ کیا ان دی آنر آف پاکستان کرکٹ ٹیم, اور جو ہم لوگ سب گئے تھے ان کی مہربانی ہے. اور اس میں آسٹریلین ٹیم بھی تھی اور پاکستان کے بھی تھے, اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ایک اپرچونیٹی ہے جو ہوئی, اور یہ پاکستان کی عزت کی بات تھی جس کا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرکٹ آسٹریلیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر جو پرائم منسٹر نے اور ان کے بورڈ کے چیئرمین نے جو وہاں پر تقریریں کی, وہ پاکستان ٹیم کی, پاکستان ٹیم کے کیپٹن کی لیڈرشپ کی, اور پاکستان اوور آل دوستی کی جو باتیں کی, وہ دونوں بڑی انکریجنگ تھی. اور کیونکہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہم تو اپنے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں, وی آر دیئر ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو اس طرح تھا. پھر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کیوریٹرز والی بات جو بتائی ہے, کہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے بندے بھیجیں, ان کو بھی ہم ٹرین کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت ہی ایک کمزور چیز ہے کہ ہمارے پاس جو پچز کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے. یہ بھی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ٹرین کر لیں, جب یہ ٹرین ہو جائیں تو پھر ایک اچھا کیوریٹر لے کے اپنا ہیڈ کیوریٹر آپ لے جائیں, اور یہ جو بچے ٹرین ہو گئے یہ ان کی ٹیم بن جائے گی, اور ود پیسیج آف ٹائم پھر یہ خود گرو کر جائیں گے. جب گرو کر جائیں گے تو یہ خود ہی پاکستان کی جو گراؤنڈز ہیں ان کو سارا سنبھال لیں گے. اور ابھی آئی تھنک دس واز آلسو اے ویری گڈ اپرچونیٹی, اور جس طریقے سے ہم نے کیا تو اس میں اب
کوئی اور تو میں چیز نہیں ہوئی. باقی سلمان صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا سارا, تو تھینک یو ویری مچ. باقی آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہوں تو کر لیں. جی یہ نیلا بیٹھی صاحب آپ سے کویشچن ہے کہ یہ جو بڈ آپ کہہ رہی ہوئی ہیں تو یہ جو ایک آپ کی اپنی پرائز بھی تھی نا, بیس پرائز ہوتی ہے, اس سے ایکسیڈ کی ہیں یہ کہ کم گئی ہیں اس سے؟ جو لائیو اسٹریمنگ کی تھی اس سے تو ایکسیڈ کی. لائیو اسٹریمنگ بڈ کی جو بیس پرائز تھی وہ ایکسیڈ ہوئی, اور جو براڈ کاسٹ بڈ تھی وہ ایکسیڈ نہیں ہوئی, وہ بلو دا پرائز. اس میں کوئی تھا اباؤٹ 1 بلین کا فرق تھا. ہم نے کوئی 7 رکھی تھی اور 6.3 پہ گئی ہے, لیس دین 1 بلین پہ گئی ہے. بٹ آئی تھنک ہاں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویلیویشن انڈیپینڈنٹ فرام این انٹرنیشنل کمپنی کرائی تھی, اور اس ویلیویشن سے یہ نیئرلی 1.5 بلین اوپر گئی ہے, جو ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ویلیویشن کی تھی ہماری بیٹ کی, انڈیپینڈنٹ ویلیویشن جو ہمارے پاس آئی تھی اس سے یہ کوئی 1.5 ارب زیادہ گئی ہے اس سے. جی زکار صاحب, پاکستان اور بھارت کا جو میچ آسٹریلیا میں کرانے کا ارادہ تھا, اس موضوع پہ کوئی بات ہوئی وہاں پہ پاکستان اور بھارت کا؟ اچھا جی چیئرمین صاحب, یہ جو شاہین کے ٹورز اور وومنس کے ٹورز کی بات ہو رہی ہے آسٹریلیا کے ساتھ, یہ کب تک پلان جو ہے یہ شیڈیول مکمل ہو جائے گا اور MOU کب تک سائن ہو جائے گا؟ اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے یا آئندہ سیزن میں جا کے ہوگا؟ نہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان سے ان دا براڈ ٹرم, بوتھ دی بورڈز آر آن دا سیم پیج. اب اس کے بعد انہوں نے یہ لے کے جانا ہے, ایک اپنی کمیٹی ہے, اس کا شیڈولنگ کمیٹی ہے جس میں ابھی اسی مہینے میں ہونا ہے, اور فرسٹ ویک آف نیکسٹ منتھ ان کے بورڈ سے اپروول ہوگی. تو جب بورڈ سے اپروول ہوگی تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو کنوے کر کے پھر فائنل اس کا ایگریمنٹ کر لیں. کوشش لیکن یہ ہے کہ اسی سال انشاءاللہ کوشش ہی ہے. جی احتشام صاحب. جی چیئرمین صاحب, بڑی اچھی بات ہے جی, ماشاءاللہ PSL کے جو ہے وہ آمدن بڑھ گئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اس سے صرف فرینچائزی کو فائدہ ہوگا یا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ پہ آپ انویسٹ کریں گے؟ کیا پلان بنایا آپ نے؟ اس کی جو آمدن ہے وہ 95% تو جاتی ہے فرینچائز اونرز کو, PCB کو 5% ملتی ہے. لیکن ہمارے فرینچائز لیں تو ہمیں اس کی بھی خوشی ہے کہ جنہوں نے پاکستان سپر لیگ میں انویسٹ کیا ہے, اگر وہ 4 پیسے کمائیں گے تو ہمیں خوشی ہے. ہم تو چاہیں گے وہ اور فلورش کریں تاکہ کل کو ہم جو فردر ایکسپینڈ کریں اس میں بھی جو لوگ آئیں ان کو بھی ہو کہ یہ اس میں ایک انویسٹ کرنا جو ہے یہ ایک فائدہ مند بزنس ہے, کاروبار ہے. مقصد یہ تھا. جی زکار صاحب, آپ نے ابھی ساری آسٹریلیا کی جو ہے بتایا کہ وہاں پہ ہمیں کافی وارم ویلکم ملا اور کافی جو ہیں چیزیں بھی ڈیولپ کی گئیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہم وہاں پر 3-0 سے ہار گئے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آپ نے فیوچر پلاننگ کی ہے یا جسٹ ہم اسی پہ کرکٹ فینس اسی پہ خوش ہو جائیں کہ ہم وہاں پہ اچھا ہمیں ویلکم کیا گیا؟ نہیں, ویلکم نہیں بھائی, یہ جو بتایا ہے یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے ہم بتا رہے تھے. اور وہ جو آئی تھنک لاسٹ 35 ایئرس یا کتنے پاکستان 28 ایئرس میں نہیں جیتے ہم. تو ابھی جو اس کی ہم بہتری کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس میں پہلا قدم ہے کہ ہمارے جو انڈر 19 ہے, کل یہ بچے آئیں تو کل کو انہوں نے بڑا ہو کے نیشنل ٹیم میں آنا ہے. تو جب وہ لوکل کنڈیشن سے ان کی ایک ایکسپیرئنس اور ایکلیمیٹائز ہو جائیں گے تو دین دے کین ریئلی پرفارم اور کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل ٹیم آلسو. جی السلام علیکم. ہمارے السلام علیکم سر, عمران سہیل. سر ماشاءاللہ سے میں جب سے آپ پہلے بھی آپ چیئرمین بننے تھے لیکن اب جو مخصوص ٹائم کے لیے آئے ہیں آپ نے کچھ مختلف زکار اشرف نظر آ رہے ہیں جو ٹیکنیکل چیزوں پہ کرکٹ بورڈ کے کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یار یہاں کام ہوگا تو کرکٹ بہتر ہوگی. تو یہ زکار اشرف لوگوں کو لمبا چاہیے, تو اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا ویژن ہے فیوچر کی؟ جی بڑی مہربانی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور جو خدا تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا. اور میں اس سلسلے میں اپنی ٹیم سلمان صاحب کا اور سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے فل سپورٹ کیا PCB کے ویژن کو جس طرح ہم آگے چلے. تو ایز اے مل کے ہم نے ایک ایز اے ٹیم ہم پہلے پلان کر کے آگے موو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
برکت ڈالتا تھا. جب نیت ٹھیک ہو تو خدا تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے. شکیل باقی آپ کی دعائیں ہوں گی ہمارے لیے اور پاکستانی کرکٹ اور پاکستان کے بورڈ کے لیے, تو آپ کا بہت مہربانی, شکریہ. اچھا سر, شکیل کھٹک ہیئر, آپ نے جس طرح کی جو چیزیں بتائی ہیں کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ, جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک ڈیولپمنٹ کا نیا پروگرام سجیسٹ کیا ہے, بڑا اچھا پروگرام ہے بظاہر لگ رہا ہے, کیونکہ جب شائنز جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ایک اچھی اپرچونیٹیز ملے گی ہمارے لڑکوں کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ پی سی بی کا سیٹ اپ جب چینج ہوتا ہے تو پھر جو پرانی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بیک ڈور پہ رکھا جاتا ہے, پھر نئی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کیونکہ ابھی یہاں پر جیسے آپ کا سر 4 فروری تک آپ کو دوبارہ سے ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے, ابھی نیکسٹ کا نہیں پتہ کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے. تو نیکسٹ الیکشن کب تک ہوں گے پی سی بی میں, تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ کب تک ہوں گے, جو آپ کی پالیسیز ہے ان کی امپلیمنٹیشن کب تک ہوگی. اور ساتھ ساتھ سر دوسرا یہ بتا دیجیے کہ جو فارن کوچز ہیں 2 نے ریزائن کر دیے, ابھی تک مکی کے ریزائن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہم نے نئے کوچز تعینات کر دیے, عمر گل, لیکن وہاں کی ان کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے پلان؟ یہ مکی کا ہو گیا. اچھا, اچھا بتا رہے ہیں سلمان صاحب کہ ان سے بات چیت چل رہی ہے. ہم نے ان کو نئے رول کے لیے کہا تھا کہ جب تک آپ کا آپ نئے رول میں آ کے اکیڈمی میں کام کریں اور پلیئرس کی ڈیولپمنٹ میں کریں. انہوں نے اس کے لیے کوئی ٹائم مانگا اینڈ دے آر تھنکنگ آن اٹ, بٹ آئی تھنک اس کی ایک پازیٹیو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی جو آپ نے بات کی پالیسیز کی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب پاکستان کے لیے پرفارم کر رہے ہوں تو آخری بال تک اپنی نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. باقی جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا. باقی جو آپ نے الیکشن کی بات کی تو اس کی بھی ہم نے میٹنگ رکھ کے اس سمت بھی موو کر دیا, اور انشاءاللہ جیسے ہی گورننگ بورڈ کا فیصلہ ہو جائے گا تو الیکشن والا پروسیس بھی ہو جائے گا, وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جی چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے انڈیجنس ریسورسز اور اپنے قومی ہیروز کو کوچنگ سیٹ اپ میں لے کر آئے. ادر کنٹریز آر آلسو ڈوئنگ دس. آپ یہ فرمائیے کہ کیا وومن کرکٹ میں بھی آپ جو ہے وہاں پہ کوئی جو کوچز ہیں وہ لانے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ونس یو آر فوکسنگ آن وومن کرکٹ تو ڈیفینیٹلی وومن کرکٹ آلسو نیڈس سم گریٹ نیمز جو کہ ان کے ساتھ کام کریں, نمبر 1. اور دوسرا فرمائیے گا کہ جب آپ اتنی امپروومنٹ کی ہے جیسے پی ایس ایل از ارننگ, تو کیا آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے جس میں اسٹیڈیمز جو ہیں ان کی امپروومنٹ بہت اہم ہے, اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا. جی میں سب سے پہلے گزارش کروں کہ میں پاک فوج کی جو لیڈرشپ ہے, جنرل آرمی چیف, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں ڈیفینس سوسائٹیز ہیں اس میں پی سی بی کو جگہ دیں تاکہ اسٹیڈیمز بنیں اور بچوں کو کھیلنے کے مواقع فراہم ہوں. آلریڈی ابھی پشاور سے بھی ہماری بات چل رہی ہے, اور کے پی کے گورنمنٹ جیسے ہی ہمیں ارباب نیاز اسٹیڈیم اور حیات آباد کا دے دیتے ہیں تو ہمارا ایک خواہش ہے کہ ادھر پی ایس ایل کا ایک انوگرل میچ بھی ہم کرا دیں کے پی کے میں. ایک تو وہ ہے. دوسرا اسلام آباد میں بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر بھی ڈیفینس سوسائٹی کا جو ایک سوسائٹی ہے اس میں ہم ایک اچھا وہ جگہ دیں گے جس میں ہم اپنا گراؤنڈ بنائیں. پھر ایک بھاولپور میں وہ دے رہے ہیں, اور اسی طرح اور کون سی جگہ ہے, یہ گجرانوالہ میں بھی دے رہے ہیں. اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی انکریج کر رہی ہے. ان کے پاس جتنے ہیں جیسے یہ سیالکوٹ والا ہے, پھر فیصل آباد والا ہے, تو اس میں جتنی ہائی سینٹر ہیں اس کے ہائی پرفارمنس کے, اس کے بھی دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ لیں اور اس کو ساتھ اسٹیڈیم بھی لیں اور اس کو کرکٹ کو ہم سٹارٹ کریں. تو گجرانوالہ اور ایک اور بھی ہے یہ جو اس کے ساتھ کون سا شہر, سیالکوٹ نہیں سیالکوٹ کا تو کہہ دیا, یہ جو شیخو پورہ, تو اس کا بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی پی سی بی کو دے دیں. تو اس کے لیے بھی ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ بھی ملے, تاکہ ہماری جو خواہش ہے کرکٹ بورڈ کی کہ جو گراؤنڈز ہیں جگہ جگہ ان کو پھیلا دے, اتنی کرکٹ ہو کہ اتنے بچوں کو ملے تاکہ ان میں سے ٹیلنٹ ہمارا اوپر ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے وومن کرکٹ, مینس کرکٹ, ڈومیسٹک میں بھی ہم نے ان کو کانٹریکٹس دے دیے تاکہ جو لوگ ہیں جتنے آتے ہیں کھیلنے کے لیے اس کو ایز اے پروفیشن بھی کریں اور اپنی کرکٹ میں بہتری لائیں. اور اس میں اچھے خاصے ان کو ہم نے پیسے دیے, اور اس میں بہت لوگوں میں اس کا انٹرسٹ پیدا ہوا ہے, خواتین میں, نوجوان لوگوں میں,
کہ وہ آگے بڑھیں اور کرکٹ کو ایز اے پروفیشن اپنائیں, اور اسی میں سے ہمارا انشاءاللہ ٹیلنٹ اوپر آئے گا, اور پاکستان میں نیا جو فریش بلڈ آئے گا. آل اوور دا کنٹری آئی تھنک اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں میں شوق ہے کرکٹ کا, تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. انفراسٹرکچر کا آپ نے بتایا, تو چلو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بجٹ کی کنسٹرینٹس دیکھتے ہوئے ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹیک فارورڈ کر سکیں جس میں انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن ہو جائے. تو کرسیوں کا ایک, کیونکہ کچھ اسٹیڈیم میں ہماری ابھی کمپلیٹ نہیں تھی, تو وہ ٹینڈر کا پروسیس جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. بس اب میرا خیال ہے وہ اپروولس کی تھوڑی سی دیر ہے. اس کے بعد یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو آئی تھنک بیسک ہمارے پاس ہونا چاہیے اسٹیڈیمس کے اندر, کہ ایٹ لیسٹ کرسیاں جو ہیں وہ اچھی کمفرٹیبل اویلیبل ہوں پاکستانی فینس کے لیے. بڑی دیر سے یہ پینڈنگ پروجیکٹ ہے, پائپ لائن میں بھی رہا ہے. فائنلی اب ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ اس کو جلد امپلیمنٹ کرا سکیں. دوسرا, اسٹیڈیمس کو تھوڑا گرین انرجی کی طرف لے جانے کے لیے سولر ایک پروجیکٹ ہے, انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جی سولر انرجی کے تھرو ہم امپروو کریں, اپ گریڈ کریں اور کاربن ایمیشنز کو ریڈیوس کریں. تو وہ ٹینڈر پروسیس بھی اس وقت جاری میں ہے, اور پروسیس جیسے جیسے آگے چلتا جائے گا کچھ اپروولز رہ جائیں گے, اینڈ دین ہوپ فلی وہ بھی ہم شروع کر سکیں گے. جی لاسٹ کویسچن. ایک اس میں تھوڑا سا اور بھی تھا, سوری آپ کی, وہ بھی تھا کہ جو ابھی ایشیا کپ ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنی گرمی تھی اور جتنے اسپیکٹیٹرز سے بیچارے بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے اوپر ہم نے کیا ہے کہ وہاں جو نیچے بیٹھنے کی جگہ ادھر ایک فینس لگا دیں, اور فینس کے ساتھ مسٹ بھی ہو, تاکہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈک کا احساس وہ ہو, تاکہ جتنے آئیں اسپیکٹیٹرز آئیں میچ دیکھنے کے لیے, دے شوڈ ہیو اے کمفرٹیبل سٹنگ. تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں. ذکر صاحب, اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ جب بھی کرکٹ بورڈ کے میں آئے ہیں آپ نے ہمیشہ ہی اچھے کام کیے ہیں. پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھی اگر بات کروں, کرکٹ کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا ماضی میں کیا. ایک تو اس طرف بھی تھوڑی سی آپ کی توجہ کی بڑی شدت سے ضرورت ہے, کیونکہ اس میں پی سی بی کو بھی بڑا فائدہ, دنیا میں سب سے زیادہ کرکٹ پاکستان بھارت کی دیکھی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا آسٹریلیا کا دورہ بھی بہت اچھا رہا, لیکن اس میں آپ نے ایک چیز بتائی کہ شاہین کے ساتھ 2 ٹیمیں, ایک پاکستان اور ایک تیسری جو ممالک کو آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کون سا ملک ہوگا؟ یہ ابھی اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن مختلف ہیں. ممکن ہے اس میں ساؤتھ افریقہ ہو جائے یا کوئی ہو جائے, تو اس میں ہم دونوں بورڈز آپس میں ڈسکس کر کے تو کوئی ایک کنسنسس سے کر لیں گے اس کو. اور یہ میرا خیال یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. یہ جو ہم کر رہے ہیں ان کی پلینگ کنڈیشن میں جائیں گے تو ہمارے جو آئندہ بچے انڈر 19 سے گرو کر کے کل کو نیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو ایکلیمیٹائز ہو جائیں گے آسٹریلین گراؤنڈز کے ساتھ, اس کے ساتھ. تو ایک جو ابھی ہم جاتے ہیں ایک دم نظر آتا ہے نا کہ یار یہ کوئی نئی جگہ پہ آ گئے, تو وہ اس پہ ہو جائیں گے. ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ ایشین گراؤنڈ کے ساتھ ان کو ان کے جو انڈر 19 اور وومن ہیں ان کو بھی وہ سہولت ملے گی. تو دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. پاک بھارت کے والے سے بھی ہم نے ابھی گئے تھے, اور میں اور سلمان صاحب ملے تھے جے شاہ صاحب کو. بڑی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی, اٹ واز ویری پازیٹیو. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر گورنمنٹ الاؤ کر دے تو بورڈس تو دونوں تیار ہیں کہ ہم کھیلیں, لیکن لیٹس ہوپ کہ اب انڈیا کے الیکشنز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوبارہ پھر ہم موو کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ویل بی ایبل ٹو ہیو اے بریک تھرو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر.